قدرتی مناظر۔ مسٹر یو کے موکھا لندن گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک معمر انگریز سے ہوئی جو 50 سال پہلے برٹش راج کے زمانے میں رائل ایئر فورس کے افسر کی حیثیت سے ہندوستان میں مقیم تھا۔ اس نے مسٹر موکھا سے بہت دلچسپی کے ساتھ ہندوستان کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا قیام زیادہ تر بمبئی اور پونا میں تھا۔ اس نے عجیب محویت کے انداز میں بتایا کہ بمبئی اور پونا کے درمیان ٹرین کا سفر اس کو بہت پسند تھا۔ یہ پورا سفر دریاؤں، جنگلوں اور قدرت کے مناظر کے درمیان ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ ہندوستان جانا چاہتا ہوں تاکہ ان مناظر کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں۔ مزید سوالات کے درمیان مسٹر موکھا نے مذکورہ انگریز کو بتایا کہ اب پونا پہلے جیسا پونا نہیں ہے، اب وہ پونے کہا جاتا ہے۔ اس کی آبادی 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ نئی سڑکیں اور روشنیوں کے انتظام نے اس علاقے میں قدرتی مناظر سے زیادہ مشینی مناظر کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر اچانک اس انگریز کا سارا شوق ختم ہو گیا۔ اس نے کہا، "No, I don't think I will go to India. My India probably does not exist." نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے انڈیا جانا چاہیے۔ میرا انڈیا اب غالباً موجود نہیں۔ ٹائمز آف انڈیا، 3 فروری 1984۔ مشینی مناظر دیکھنے سے انسان یاد آتا ہے اور قدرتی مناظر کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ مشینی مناظر میں انسان کی کاریگری کا دھیان آتا ہے اور قدرتی مناظر میں خدا کی کاریگری کا۔ مشینی مناظر انسان کو انسان سے ملاتے ہیں اور قدرتی مناظر انسان کو خدا سے ملاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشینی مناظر میں انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو قدرتی مناظر میں اس کو ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قدرتی مناظر کیا ہیں؟ وہ خدا کی صفات کا آئینہ ہیں۔ آسمان کی وسعت خدا کی بے پایاں ہستی کا تعارف ہے۔ سورج خدا کے سراپا نور ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ دریا کی روانی خدا کے جوش رحمت کی گویا ایک تمثیل ہے۔ پھولوں کی مہک اور خوبصورتی خدا کے حسن کی ایک دور کی جھلک ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کو قدرتی مناظر میں خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔